ایک حنفی عالم ہے سرفراز خان صفدر صاحب، ان کی کتاب ہے ازالۃ الریب. ازالۃ الریب کے صفحہ نمبر 316 سے لے کے 314 سے لے کے 316 تک ایک تفصیل ہے، میں آپ بھائیوں کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، یہ انشاءاللہ کام آئے گی. جو حبیب اللہ ڈیروی صاحب نے جو روایت درج کی ہے رفع الدین کے انکار پہ، اس کی سند کیا ہے؟ محمد بن مروان السدی الصغیر، جو کہ محمد بن صاحب القلبی سے روایت کرتا ہے، اور محمد بن صاحب قلبی روایت کرتا ہے ابی صالح بازام سے، وہ ابن عباس رضی اللہ عنہ. سرفراز صفدر کہتے ہیں قلبی کا حال بھی سن لیجئے، اور سدی اس مقام پر الصغیر ہے، اس کا حال بھی ملاحظہ کر لیجئے. قلبی کا نام محمد بن صاحب بن بشر ابو النضر القلبی ہے. امام معتمر بن سلیمان اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ کوفہ میں دو بڑے بڑے کذاب تھے، ایک ان میں سے قلبی تھا، اور لیث بن ابی سلیم کا بیان ہے کہ کوفہ میں دو بڑے بڑے جھوٹے تھے، ایک قلبی اور دوسرا سدی. امام ابن معین کہتے ہیں کہ یہ کوئی چیز نہ تھا. امام بخاری فرماتے ہیں کہ امام یحییٰ اور امام عبد الرحمن ابن مہدی نے اس کی روایت بالکل ترک کر دی تھی. امام ابن مہدی فرماتے ہیں کہ ابو جزر نے فرمایا کہ میں اس بات پر گواہی دیتا ہوں کہ قلبی کافر ہے. میں نے جب بھی یہ بات یزید بن زرعی سے بیان کی تو وہ بھی فرمانے لگے کہ میں نے بھی ان سے یہی سنا کہ اشہد انہ کافر. اس کے کفر کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ قلبی کہتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی لایا کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ کسی حاجت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کی جگہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے تو جبرائیل نے وحی ان پر نازل کر دی. یعنی جبرائیل وحی کو ضبط نہ کر سکے، پہچان نہ سکے، اور حضرت علی کو رسول سمجھ کر ان کو وحی سنا گئے. اور اللہ تعالیٰ یہ بہتر جانتا ہے کہ اس بھولے بھالے جبرائیل علیہ السلام نے آگے پیچھے کیا کیا ٹھوکریں کھائی ہوں گی اور کن کن پر وحی نازل کی ہوگی، اور نہ معلوم حضرت علی کو بھی وہ اس خفیہ وحی میں کیا کچھ کہہ گئے ہوں گے. ممکن ہے یہ خلافت بلا فصل ہی کی وحی ہو جس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت علی کے کان میں پھونک گئے ہوں. بات ضرور کچھ ہوگی، آخر قلبی کا بیان بلا وجہ تو نہیں ہو سکتا. اور قلبی کے اس نظریے کے تحت ممکن ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی میں بھول کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سنا گئے ہوں اور مقصود کوئی اور ہو، بلکہ ممکن ہے کہ وہ حضرت علی ہی ہو. آخر قلبی ہی کے کسی بھائی کا یہ نظریہ بھی تو ہے. جبرائیل کے آمد چوں از خالی کے بے چوں با پیش محمد شد و مقصود علی بود معاذ اللہ تعالی. وہ بڑا بھیانک شعر ہے. کہتے ہیں کہ قلبی نے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وحی کو ایک ڈرامہ اور کھیل بنا کر رکھ دیا، الیاذ باللہ تعالی ثم الیاذ باللہ تعالی. بلکہ قلبی نے خود یہ کہا ہے کہ جب میں بطریق ابو صالح ان ابن عباس، اور دیکھو یار سن نظر بات کو، یہ تفسیر ابن عباس کی سند کیا تھی؟ محمد بن مروان ان قلبی ان ابی صالح ان ابن عباس. اب قلبی خود کہتا ہے کہ اگر میں بطریق بسند ابو صالح ان ابن عباس کو روایت بیان کروں فہو کذب، وہ جھوٹ ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جھوٹ ہوتا ہے. امام ابو حاتم فرماتے ہیں کہ حضرات محدثین کرام کا سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ متروک الحدیث ہے، اس کی کسی روایت کو پیش کرنا صحیح نہیں ہے. امام نسائی کہتے ہیں کہ مشرکہ نہیں ہے، اس کی روایت لکھی بھی نہیں جا سکتی. علی بن الجنید، امام ابو احمد الحاکم اور امام دارقطنی فرماتے ہیں کہ یہ متروک الحدیث ہے. امام جوزجانی کہتے ہیں کہ وہ جھوٹا اور ساکت ہے. امام ابن حبان کہتے ہیں کہ اس کی روایت میں جھوٹ بالکل ظاہر ہے اور اس سے احتجاج صحیح نہیں ہے. ساجی کہتے ہیں کہ وہ متروک الحدیث اور بہت ہی ضعیف اور کمزور تھا کیونکہ وہ غالی شیعہ ہے. امام ابو عبداللہ الحاکم کہتے ہیں کہ ابو صالح سے اس نے جھوٹی روایتیں بیان کی ہیں. اور یہ کس سے ہے یہ روایت؟ ابو صالح سے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تمام اہل نقل ثقات سے اس کی مذمت پر اتفاق کیا گیا ہے، اور اس پر بھی ان کا اتفاق ہے کہ احکام ہو یا فروع کسی میں بھی اس کی روایت قابل قبول نہیں ہے. امام احمد بن حنبل نے فرمایا قلبی کی تفسیر اول سے آخر تک سب جھوٹ ہے، اس کو پڑھنا بھی جائز نہیں ہے. اور علامہ محمد طاہر الحنفی لکھتے ہیں کہ کمزور ترین روایت فن تفسیر میں قلبی ان ابی صالح ان ابن عباس کی روایت ہے. اس سے آگے پڑھنے کی ضرورت ہے. اچھا حنفی عالم نے رفع الدین کے خلاف اس روایت کو دلیل بنایا جسے حنفی عالم بتا رہا ہے کہ جھوٹے نہ گڑیے. آپ سمجھے، میرا اپنا ایک لفظ بھی نہیں ہے اس میں، انتہائی معذرت کے ساتھ. میں تو دو کی گواہی ایک دوسرے کے لیے سنا. چلو ایک اور سنا دیتا ہوں. اور محمد بن مروان سدی صغیر کا حال بھی سن لیجئے. امام بخاری فرماتے ہیں کہ اس روایت ہرگز نہیں لکھی جا سکتی. امام نسائی فرماتے ہیں متروک الحدیث ہے. امام ذہبی کہتے ہیں محدثین کرام نے اس کو ترک کر دیا تھا، بعد میں اس پر جھوٹ بولنے کا بھی الزام لگایا ہے. امام ابن معین کہتے ہیں وہ شکا نہیں ہے. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا. ابن عدی فرماتے ہیں کہ اس کی روایت میں جھوٹ بالکل واضح ہے. امام بہقی فرماتے ہیں متروک ہے. حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں متروک ہے. علامہ سبکی لکھتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے. علامہ محمد طاہر حنفی لکھتے ہیں کہ وہ کذاب ہے. جریر بن عبد الحمید فرماتے ہیں وہ کذاب ہے. ابن نمیر کہتے ہیں وہ محض ہیچ ہے. یعقوب بن سفیان کہتے ہیں ضعیف ہے. صالح بن محمد فرماتے ہیں ضعیف ہے اور وہ جعلی حدیثیں بنایا کرتا تھا. ابو حاتم کہتے ہیں وہ متروک الحدیث ہے، اس کی حدیث ہرگز نہیں لکھی جا سکتی. تہذیب التہذیب جلد 9 صفحہ 436. تو حبیب اللہ ڈیروی صاحب نے رفع الدین کے خلاف ابن عباس رضی اللہ عنہ کا جو فتویٰ نقل کیا وہ دوسرے علم سرفراز صفدر بتاتے ہیں کہ جھوٹے اور کذاب راوی کی من گھڑت روایت ہے. اور اس کے من گھڑت ہونے کی ایک اور صحیح دلیل میں آپ کو بتاتا ہوں.
یہ میرے ہاتھ میں مصنف عبدالرزاق ہے. مصنف عبدالرزاق کی جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 44 کے اوپر امام عبدالرزاق باواسطہ حشیم باواسطہ ابو حمزہ مولا بنی اسد روایت کرتے ہیں کہ ابو حمزہ نے کہا رأیت ابن عباس، میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو دیکھا، اذا افتتح الصلاۃ یرفع یدیہ واذا رکع واذا رفع راسہ من الرکوع. ابن عباس رضی اللہ عنہ جب نماز شروع کرتے تھے رفع الیدین کرتے تھے، جب رکوع جاتے جب رفع الیدین کرتے تھے، جب رکوع سر اٹھاتے اس وقت بھی رفع الیدین کرتے. تو جب ابن عباس رضی اللہ عنہ خود نماز میں رفع الیدین کرتے ہیں اس کے خلاف فتویٰ کیسے نہیں؟ بات آ رہی ہے سمجھ؟ چلیں پھر بھی ایک تیسری آخری بات کر لیتے ہیں، اور وہ یہ مانا روایت میں کیا الفاظ ہیں کہ وہ نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے ہوگا، یہ نہیں کہ رکوع جاتے رکوع سے اٹھتے نہیں کرتے، جس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ رفع الیدین کرنا خشوع کے خلاف ہونا تو وہ تکبیر تحریمہ میں پہلے ہوگا، وہ وطر میں پہلے ہوگا، وہ عید کی نماز میں جو 6 بار ہوتا ہے نا وہاں تو پہلے ہوگا، وہ تو 6 بار ہوگا وہ پہلے ہوگا. اب اگر تکبیر تحریمہ میں یعنی کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون پر جو ان کا فتویٰ ہے وہ تکبیر تحریمہ والے رفع الیدین پر نہیں ہوتا، وہ وطر والے رفع الیدین پر نہیں ہوتا، وہ عیدین والے رفع الیدین پر نہیں ہوتا، اور جس دلیل کی وجہ سے نہیں ہوتا، ہمارا وعدہ ہے اسی میں رکوع جاتے رکوع سے اٹھنے کا رفع الیدین بھی موجود ہے.